وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، حصہ اول ایلیمنٹری لیول، سبق نمبر 7 پارٹ 3۔ سبق نمبر 7 میں ہم پڑھ رہے تھے حروف جر، جس میں 7 حروف جر ہیں: با، لام، من، عن، الا، علا، فی۔ پہلے 4 حروف جر با، لام اور من، عن حروف جر یہ ضمیر متصل کے ساتھ ملا کر پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہمارے ابھی جو پڑھنے جا رہے ہیں الا، علا، فی، اور اس کے ساتھ آج بہت ہی اہم قاعدہ جو بڑا مفید ہے، اور پیچھے سے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن قاعدہ ہم آج پڑھیں گے۔ آج ہم 2 قاعدے پڑھیں گے۔ ایک کہ ہو، ہما، ہم، اس کو کس وجہ سے ہی، ہما، ہم، کب ہو کی پیش کو زید سے تبدیل کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے الا اور اعلیٰ کے آخر میں الف ہے، اس کو یا سے تبدیل کرنا۔ جیسے کہ پہلے ہم نے لفظ پڑھا تھا لادا، جب ضمیر لگا دی تھی تو لادئی ہی اس کو پڑھا تھا۔ تو 2 قاعدوں کے ساتھ حروف جر کے 3 لفظ ہم پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے الا، دوسرا ہے اعلیٰ، اور تیسرا ہے فی۔ تو سب سے پہلے ایک مرتبہ الا کے ساتھ ہم ضمیر کی گردان پڑھ لیں گے۔ ضمیر متصل الا کا معنی ہے طرف یا کی طرف، اور الیہ اس ایک کی طرف۔ میں عربی الفاظ پڑھوں گا، آپ اشارہ کرتے ہوئے ترجمہ کیجئے گا۔ الیہ اس ایک کی طرف، الیہما ان 2 کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ ایک کی طرف، الیکما آپ 2 کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیہ میری طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس ایک کی طرف، الیہما ان 2 کی طرف، الیہن ان سب کی طرف، الیکی آپ ایک کی طرف، الیکما آپ 2 کی طرف، الیکن آپ سب کی طرف، الیہ میری طرف، الینا۔ ہماری طرف۔ جی، تو پہلا لفظ ہم نے پڑھا الا، اور جب ضمیر لگائی تو 2 قاعدے یہاں بیک وقت اپلائی ہوئے۔ ایک الا کے آخر میں الف وہ یا سے بدل گیا، اور دوسرا ہو، ہما، ہم کی بجائے ہی، ہما، ہم ہم نے پڑھا الیہ، الیہما، الیہم، اور اس طرح مؤنث کے دونوں الیہما، الیہن۔ تو گویا کہ 5 ضمیر ہیں سوائے واحد مؤنث کے علاوہ جو 3rd پرسن کے لیے، چاہے مذکر کی چاہے مؤنث میں، ان میں ہم نے زیر پڑھی ہے۔ ہا کی ضمے کو یعنی پیش کو ہم نے زیر سے تبدیل کیا ہے یہ، اور دوسرا الا کے آخر میں جو الف ہے اس کو یا سے تبدیل کیا ہے۔ تو کیونکہ قاعدہ جو ہے دونوں میں الا اور اعلیٰ دونوں میں ایک ہی اپلائی ہو رہا ہے، تو ایک مرتبہ اعلیٰ کے ساتھ بھی گردان پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں میں اشارہ کروں گا، آپ کوشش کیجئے گا بس وہی الا کی طرح اعلیٰ کے آخر میں جو الف ہے اس کو یا سے تبدیل کر دیجئے گا۔ تو پڑھیں گے علیہ، علیہما، علیہم۔ میں صرف اشارہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ علیہ، علیہما، علیہم، علیکا، علیکما، علیکم، علیہ، علینا، علیہا، علیہما، علیہن، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا۔ بہت اچھا۔ جی، ترجمہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ترجمہ کر لیجئے گا۔ میں جس لفظ کا اشارہ کروں گا، جو اشارہ کروں گا، آپ وہ ترجمہ کیجئے گا۔ اس ایک کے اوپر، آپ ایک کے اوپر، میرے اوپر، اس ایک عورت کے اوپر، آپ سب عورتوں کے اوپر، آپ سب عورتوں کے اوپر، ہم سب عورتوں کے اوپر۔ جی، تو معنی اوپر، اعلیٰ کا معنی اوپر ہے۔ اسی طریقے سے ترجمہ کیا کہ اس ایک کے اوپر، ان 2 کے اوپر، ان سب کے اوپر، آپ ایک کے اوپر، آپ 2 کے اوپر، آپ سب کے اوپر، میرے اوپر، ہمارے اوپر۔ جی، تو اعلیٰ کا معنی ہے اوپر، الا کا معنی ہے تک یا طرف، اعلیٰ کا معنی ہے اوپر۔ 2 لفظ ہم نے پڑھے ہیں۔ اچھا، اب 2 قاعدوں کی طرف آتے ہیں۔ پہلا قاعدہ کہ ہر وہ اسم جس کا آخری حرف الف ہو، جیسے الا، جیسے اعلیٰ، اور اسی طرح لادا، تو جب اس کے ساتھ
اس کے ساتھ ضمیر متصل ملائیں گے تو یہ الف یا سے بدل جائے گی، یہ الف یا سے بدل جائے گی، جیسے الا سے الیہ، اعلیٰ سے علیہ، لدا سے لدیہ۔ لدا میں الف جب ضمیر لگی یا سے بدل گیا، الا کے آخر میں الف جب ضمیر لگی ضمیر متصل تو الا سے الیہ ہو گیا، یا آ گئی، اور اعلیٰ آخر میں الف تب جب ضمیر لگی علیہ۔ تینوں الفاظ میں آپ دیکھ لیں، الا جب اکیلا ہے تو الا ہے، الف ہے، اور جب ضمیر لگائی تو الیہ لام کے بعد یا ہے، اعلیٰ لام کے بعد الف ہے، جب ضمیر لگائی علیہ لام کے بعد یا ہے۔ تو پہلا قاعدہ کہ اعلیٰ، الا، لدا ان کے آخر میں جب ضمیر متصل مل جائے گی تو ان کا الف یا سے تبدیل ہو جائے گا، ایک۔ دوسرا قاعدہ کہ جب بھی ضمیر متصل تھرڈ پرسن مذکر اور اس طریقے سے مؤنث 5 ضمیریں ہو، ہما، ہم، ہما، ہن، ان سے پہلے یا ساکن آ جائے یا زیر آ جائے تو یہ ہو کے بجائے ہی، یعنی پیش جو ہے وہ کسرے سے بدل جائے گے۔ پہلے تو ہو، ہما، ہم، جیسے اس سے پہلے زیر آئی بیہی، بیہما، بہم، بہما، بہنہ، تو با کے نیچے زیر تھی لہٰذا بیہو نہیں پڑھیں گے، آپ بیہما نہیں پڑھیں گے، بیہم نہیں پڑھیں گے، پھر یہ بن گیا بیہی، بہما، بہم۔ اسی طرح جب بھی اس سے پہلے زیر آ جائے، اب من، عن، لا ان کے اندر زیر نہیں تھی تو ہم نے پڑھا لہو، منہ، عنہ۔ تو جب الا اور اعلیٰ ان کے بعد ہی ضمیر لگائی تو الف یا سے تبدیل ہوا تو الیہ، علیہ، الیہ، علیہ۔ اس کے بعد جب ضمیر متصل آ گئی تو اب علیہ ہو نہیں ہوگا، الیہ ہو نہیں، ایسے ہم پڑھیں کہ الیہ ہو، الیہما، الیہم نہیں، لگتا بھی بڑا عجیب سا ہے۔ اور اب اس کو پڑھیں گے کیونکہ یا ساکن آ گئی نا، تو ہم نے کہا 2 چیزیں کہ ہو، ہما، ہم، ہما، ہن، ان 5 ضمائر سے جو تھرڈ پرسن کی ہیں ان سے پہلے زیر یا ساکن ہو تو پھر ان کو ہو، ہما کے بجائے ہی، ہما، ہم، یعنی ہا کے ضمے کو، ہا کے پیش کو کسرے سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ چھوٹا سا قاعدہ تھا جی۔ اسی وجہ سے اب ہم نے الیہ ہی پڑھا ہے، الیہ ہو نہیں پڑھا، علیہ ہی پڑھا ہے، علیہ ہو نہیں پڑھا، آگے فی ہی پڑھیں گے، فی ہو نہیں پڑھیں گے، اور لدی ہی پڑھا ہے، لدی ہو ہم نے نہیں پڑھا۔ تو 2 قاعدوں کے بعد آتے ہیں تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے فی ہی۔ فی ہی ایک مرتبہ گردان پڑھیں گے، میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ کرتے ہوئے عربی الفاظ پڑھیے گا۔ لفظ ہے فی اور ضمیر ملائیں گے فی ہی، فیہما، فیہم۔ جی بسم اللہ کیجئے گا۔ فیہی، فیہما، فیہم، فیکا، فیکما، فیکم، فی، فینا، فیہا، فیہما، فیہنہ، فیکی، فیکما، فیکنہ، فیہ، فینا۔ جی سیکھنے کا طریقہ کار کہ پڑھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور مل کر سیکھ رہے ہیں، پھر کیونکہ اشارات دیکھنا، بولنا، سننا یہ بیک وقتی جو ہے، اگرچہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کو ایک پوری کلاس کی آواز آ رہی ہے، استاد سے لے کر ساتھ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو آپ بھی اسی طریقے سے دہرائیے گا۔ تو ہمارے حروف جر مکمل ہوئے۔ ان آیات میں الہ کے لیے آیات آئی ہے کہ الیہ، اس کا استعمال قرآن کریم میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا بے شک ہم، للہ لام پڑھ چکے ہم، لام معنی لیے یہ کہ للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، اس اللہ کی طرف، راجعون لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی ہے اس کا اصل مالک وہی ہے، وہ لوٹ کر اسی کی طرف جائے گی، اصل ملکیت کی طرف ہی۔ اور اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو یہی پڑھی جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون،
کہ ہم اسی کے لیے، اسی نے پیدا کیا ہے تو واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے، اور دنیا کے اندر جو چیز ہے وہ بھی اسی کی ہے، اسی کی طرف واپس جائے گی۔ علیہ، علیہما، علیہم، علیکا، علیکما، علیکم، اس ایک کے اوپر، آپ پر، میرے اوپر۔ جی، السلام، سلامتی ہو، علیکم، اشارہ کیجئے گا، ترجمہ کیجئے گا، آپ سب پر، آپ سب پر، علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر، السلام، اور سلامتی ہو، علینا، اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ ہم سب پر۔ جی، تو سلامتی آپ پر بھی ہو، سلامتی ہم پر بھی ہو۔ اور جیسے کہ اب یہ سلام ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کیونکہ اکثر تو جمع کا لفظ علیکم، السلام علیکم، لیکن اگر آپ ضمیر آپ نے پڑھ لی ہے معنی سب، تو آپ اگر اکیلا آدمی ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکما، السلام علیکن، ضمیر چینج کر کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی، تیسرا لفظ ہم نے پڑھا تھا فیہ، فی معنی میں، اندر، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس میں، کس میں؟ اس کتاب میں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے ضمائر کے ساتھ 7 حروف جر یہ مکمل ہوئے، 7 پروپوزیشن ہم نے مکمل کیے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، بہت اہم سبق ہے اور ان کا استعمال بہت زیادہ ہے، بار بار سنیے گا، بار بار دہرائیے گا، اور ان کے معنی کو بھی سمجھنے کو، اس لیے ان کی آیات اوپر علیحدہ طور پر دی گئی تاکہ ان کے مفہوم کو، ان کے معنی کو سمجھا جائے۔ اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، حرف کے ساتھ جب جیسے مل کر آئیں گے تو ان کا معنی کو ہم دیکھ لیں۔ جی، تو ایک مرتبہ پھر تمام کے تمام حروف جر ضمائر کے ساتھ پوری سلائیڈ میں آپ کے سامنے غور سے مطالعہ کیجیے گا، با کے ساتھ، لام کے ساتھ، من کے ساتھ، عن کے ساتھ، الا کے ساتھ، اعلیٰ کے ساتھ، اور فی کے ساتھ۔ تو بھی، وہاں پر بھی ہی، ہما، ہم، اور الیہ، ہی، ہما، ہم، علیہ، علیہما، علیہم، ہی، ہما، ہم۔ تو ان میں قاعدے بھی 2 پڑھ لی ہم نے، اس کے ساتھ ساتھ 7 حروف جر بھی، اور کچھ آیات میں ہم نے ان کا مفہوم سمجھا۔ تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سبق میں حروف جر جو قرآن کریم میں 6861 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو گویا کہ ایک سبق میں مختصر وقت میں ہم نے 6861 الفاظ قرآن کریم کے سیکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ